انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو آسمانوں کے اوپر پیش کیا، ہم نے امانت کو زمین کے اوپر پیش کیا، ہم نے امانت کو پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، لیکن آسمانوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، زمین نے بھی انکار کر دیا کہ میری طاقت کے باہر ہے، بڑے بڑے پہاڑوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو تھامنے کے لیے زمین کے اندر پیدا کیا ہے، ان پہاڑوں نے بھی امانت کو اپنے کندھوں پر اٹھانے سے انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، امانت، اب صرف امانت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا۔ ہم نے امانت کو آسمانوں کے اوپر، زمین کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، لیکن سب نے امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور امانت کے بارے میں سوچ کر کے سب ڈر گئے، پہاڑ بھی ڈر گیا، آسمان بھی ڈر گئے، زمین بھی ڈر گئی، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور مٹی سے پیدا کیا جانے والا یہ حقیر سی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، یہ انسان، یہ چھوٹا سا، یہ پہاڑوں کے سامنے اور زمین کے سامنے اور آسمان کے سامنے یہ بہت ہی چھوٹا سا جاندار، یہ انسان، اس نے امانت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اے انسان تو بہت بڑا ظالم ہے، ایک تو تو نے اپنی اوقات کو نہیں دیکھا، اپنی حیثیت کو نہیں دیکھا، اس امانت، وہ امانت کتنی بھاری چیز ہے تو نے اس کو نہ سمجھا اور اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور اٹھا تو لیا لیکن تو نبھا نہیں رہا ہے، تو اس امانت کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا جاہل ہے، یہ انسان اس امانت کی قدر و قیمت کو نہ سمجھ پایا اور اس امانت کا حق ادا نہ کر پایا۔ یہ قرآن کی 22ویں پارے کی ایک آیت کا میں نے تھوڑا سا مطلب اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اب اس آیت میں اللہ نے صرف ایک ہی لفظ استعمال کیا کہ ہم نے امانت کو پیش کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں امانت سے کیا مراد ہے، امانت کس چیز کو کہا گیا یہاں؟ اگر آپ تفسیر کی کتابوں کو اٹھائیں، مثال کے طور پہ تفسیر ابن کثیر آپ اٹھائیں تو علامہ ابن کثیر نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں یہاں امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا ہے۔ آگے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہاں امانت سے مراد اللہ کے فرائض کو ادا کرنا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ امانت سے مراد یہاں نماز ہے، روزہ ہے، اور ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ امانت سے مراد غسل جنابت ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، بھئی انسان ناپاک ہوتا ہے، جنوبی ہوتا ہے، میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے تو جو غسل انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے اس کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امانت سے مراد غسل جنابت بھی بعض علماء نے بیان کیا۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا عورت پیریڈ میں، حیض میں، اور حیض کے ختم ہو جانے کے بعد اس کے اوپر جو غسل واجب ہوتا ہے، جو غسل اس کے اوپر فرض ہوتا ہے، اس کو یہاں امانت کہا گیا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ غسل جنابت کو امانت کیوں کہا جا رہا ہے، یہ حیض کے غسل کو امانت کیوں کہا جا رہا ہے؟ آگے علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ان تمام اقوال کو ملا کر کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر اور زمین کے اوپر ہم نے اپنے احکام کی پابندی کو لاگو کیا تھا۔ ہم نے زمین سے کہا تھا اے زمین ہم تجھے جو حکم دیں گے، جن احکامات کا پابند
پابند کریں گے تجھے ان کی پابندی کرنی پڑے گی، اور جن چیزوں سے منع کریں گے اس سے تمہیں بچنا پڑے گا۔ ہم نے اپنی شریعت کی پابندی زمین کے اوپر پیش کی، پہاڑوں کے اوپر پیش کی، آسمانوں کے اوپر پیش کی، سب نے انکار کر دیا، انسان نے اٹھا لیا، مگر انسان نے حق ادا نہ کیا۔ جو اس امانت کو اٹھائے گا اسے اللہ جنت دے گا، اور جو اس امانت کا حق ادا نہ کر پایا وہ جہنم میں جائے۔ گویا امانت صرف یہی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو 100 روپے دیے اور آپ نے کہا مولانا عبدالغفار صاحب نے 100 روپے مجھے امانت کے طور پہ دیے ہیں، ایک سال کے بعد، ایک مہینے کے بعد میں نے واپس مانگا، آپ نے وہ 100 روپے مجھے ریٹرن لوٹا دیے۔ امانت کا اتنا چھوٹا سا مفہوم جو ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، امانت یہ نہیں ہے میرے بھائی۔ امانت تو پوری شریعت کا نام ہے، پورے دین کا نام ہے، پورے اسلام کا نام ہے۔ شریعت کا ہر حکم، قرآن کی ہر ہدایت اور نبی اکرم کی ہر تعلیم ہمارے لیے امانت ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس آیت میں ہمیں پوری شریعت کو امانت قرار دے کر کے فرمایا کہ ہم نے انسان کے اوپر اس امانت کو پیش کیا، اور انسان اس امانت کا بھار اٹھا نہیں پایا۔ اس نے وعدہ تو کر لیا کہ ہم اٹھائیں گے، مگر اس امانت کا حق ادا نہیں کر پایا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا جاہل۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا 10واں پارہ کھولیے، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم۔ بڑے غور سے سنیے گا، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو تم 3 طریقے کی خیانت مت کرو۔ لا تخونوا اللہ، تم اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو، والرسول، اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانت میں خیانت مت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ امانت میں 3 طریقے کی خیانت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی اللہ کے ساتھ خیانت، اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا، اللہ کی توحید سے ہٹ کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے وہ کسی اور کے لیے کرنا، یہ سب سے بڑی خیانت اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑی خیانت اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم اللہ کا حق کسی اور کو۔ نماز میں آ کر کے ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ سے ہم یہ وعدہ کریں اور اللہ کے سامنے یہ اقرار کریں، اور اپنی پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے بھی جھکائیں۔ آپ کے بہت زیادہ سدھارتھ نگر سے دور نہیں ہے لکھنؤ کا دیوا، جس کو دیوا شریف کہا جاتا ہے۔ پچھلے مہینے میرا پروگرام بارہ بنکی کے ایک علاقے میں تھا، کار سے مجھے جانا تھا، کار کے ڈرائیور نے کہا مولانا ہم کسی اور روٹ سے جائیں گے، ہم دیوا کے راستے سے نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے وہاں دیوا کا میلہ چل رہا ہے، دیوا کا عرس چل رہا ہے، سارے راستے بلاک ہیں، پورے ہندوستان سے مردوں عورتوں کا جمگٹ لگا ہے، کھانے پینے کے پکوان کی دکانیں کھلی ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، بے شرمی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، طوائفیں بلائی جاتی ہیں، ان کا ناچ بھی کرایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد مزار کے اوپر جا کے وہاں مردوں اور عورتوں کے سر بھی جھک رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سب سے بڑی خیانت ہے جو آج کا مسلمان کر رہا ہے، آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں صاحب فلانا مشرک ہے اور فلانا جہنمی اور فلانا غیر مسلم ہے۔ علامہ مولانا الطاف حسین حالی نے 100-150 سال پہلے جو نقشہ کھینچا تھا، 2023 میں بھی ایسا لگتا ہے آج کے ماحول کو دیکھ کر کے نقشہ کھینچا۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ میرے بھائیو یہ کیسی توحید ہے؟ ایک طرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے، ایک طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار بھی کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف غریب نواز کا لقب کسی اور کو دیا جا رہا ہے، بندہ نواز کا خطاب کسی اور کو دیا جا رہا ہے،
ہے، مشکل کشا کا لقب کسی اور کو دیا جا رہا ہے، کالے اور لال پیلے دھاگوں کو مشکل کشا بنایا جا رہا ہے، بچوں کے ماتھے پر ٹیکا لگا کے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ میرے بچے کو نظر بد سے بچا لیں گے۔ کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑی خیانت یہی ہے، لا تخون اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو۔ اور اللہ کے نبی کو خطرہ تھا اپنی امت کے بارے میں، خطرہ تھا آپ کو اپنی امت کے بارے میں کہ میری امت کے اندر یہ حالات آئیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے، وحتى يعبد الاوثان، اور میری امت کے لوگ بھی بتوں کی پوجا نہ کرنے لگیں گے، بت پرستی نہ کرنے لگیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک پتھر کی مورتی کو اگر عبادت کرنے والا اور اس کے سامنے سر جھکانے والا اگر مشرک ہے تو کسی بزرگ کی، کسی ولی کی، کسی نیک بندے کی قبر پہ جا کر کے سر جھکانے والا موحد نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کھڑی مورتی کی پوجا کرنے والا مشرک ہے تو کسی کو لٹا دیا جائے اور کوئی پڑا اور پڑی مورتی اور پڑا بت بنا دیا جائے تو اس کی عبادت کرنے والا موحد کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے اندر بھی بت پرستی کی جائے گی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اللہ کے پیارے نبی یہاں تک فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، حتی یہاں تک کہ آپ نے فرمایا حتی یطوف علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، یہاں تک کہ قبیلے دوس کی عورتیں ذو الخلصہ نامی بت کا چکر نہ لگائیں گی۔ ذو الخلصہ یہ قبیلے دوس کے اندر ایک بت تھا، اس بت کا چکر قبیلے دوس کی عورتیں نہ لگائیں گی، یعنی وہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں مسلمانوں کی سوسائٹی میں لوٹ آئیں گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے، ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر میں نے دیکھا ایک جگہ ایک برتن میں ایک کپڑے میں بہت ساری چیزیں رکھی تھی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولے صاحب سہاگ کی پڑیا ہے، سہاگ کی پڑیا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں بتایا گیا سندور بھی ہے، اس میں منگل سوتر بھی ہے، اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کلچر ہے۔ آج مسلمان اپنی شادی میں سہاگ کی پڑیا، میری ماں اور بہنوں، اسلام میں سہاگ کی کوئی نشانی نہیں، اسلام میں سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ سہاگ کی نشانی آپ کے دل میں آپ کے شوہر کی محبت ہے، سہاگ کی نشانی آپ کے دل میں اپنے شوہر کا احترام ہے۔ اسلام میں نہ کوئی منگل سوتر ہے، اسلام میں نہ کوئی ماتھے کا سندور ہے، اور اسلام میں نہ کوئی ماتھے کی بدیا ہے، اور اسلام میں نہ کوئی شوہر کے نام کی لاکٹ ہے۔ اسلام کی نظر میں اگر سہاگ کی کوئی نشانی ہے تو بیوی کے دل میں شوہر کی محبت ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں یہ کام ہو رہا ہے میرے بھائیوں، یہ پہلی خیانت۔ دوسری خیانت فرمایا والرسول، اور رسول کے ساتھ تم خیانت نہ کرو۔ رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہونی چاہیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ اپنے نبی سے محبت نہ کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ نے نبی کی کوئی سنت کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی محبوبہ کے لیے، لوگوں کے ڈر سے آپ نے نبی کی سنت پر چھری چلا دی، آپ نے نبی کی سنتوں کو ترک کر دیا، آپ نے نبی سے محبت کا حق ادا نہ کیا۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ محبت کا دعویٰ تو بہت سارے لوگ، محبت کا دعویٰ تو وہ بھی کر رہے ہیں جو 12 ربیع الاول کو بڑی بڑی کیک کاٹ رہے ہیں، بڑے بڑے جبہ دھاری اور بڑے بڑے داڑھی والے، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے ڈگری یافتہ لوگ آج کیک کاٹ رہے ہیں۔ صاحب ہم اللہ کے پیارے نبی کا جشن ولادت منا رہے ہیں، ہم آپ کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ جس مذہب میں نہ برتھ ڈے منانے کی، نہ اینیورسری منانے کی، نہ کوئی پیدائش کا دن منانے کی، نہ مرنے کا دن منانے کا کوئی کلچر نہیں ہے، آج اس اسلام کا ماننے والا اپنے نبی کا برتھ ڈے منا رہا ہے اور کہہ رہا ہے صاحب مجھے اپنے نبی سے بڑی محبت رسول کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں۔
ہم نے محبت رسول کا مطلب سمجھا ہی نہیں. ہم نے سمجھا سال کے ایک دن اچھل لیے، کود لیے، جھنڈیاں لگا لی، نبی کا نام لے کر کے نعرے لگا لیے، ہم نے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا. میرے بھائیو، تم کیا جانو کہ نبی سے محبت کیا ہوتی ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں میرے دل کو قرار نہیں ملتا، میرے دل کو سکون نہیں ملتا. اے اللہ کے نبی، میں کبھی کبھی یاد کرتا ہوں جب میری موت ہو جائے گی اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، رفیق مع النبیین، تو اے اللہ کے نبی آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے اور میں تو ایک عام مسلمان ہوں، اگر میں جنت میں جاؤں گا تو میں آپ کے مقام پر تو نہیں رہوں گا. اے اللہ کے نبی، میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا، میں آپ کو جنت میں کیسے دیکھوں؟ محبت اس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں نبی کے دیدار کے بغیر چین نہیں ہے، اور جنت میں اپنے نبی کا دیدار کیسے کریں، اس کی چنتا اور اس کی ٹینشن ہے صحابی کو. اللہ کے پیارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور سورہ نساء کی آیت لے کر کے آئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اولئک رفیقا. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ قیامت کے دن اللہ کے بہترین بندوں کے ساتھ رہے گا، وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا، وہ شہیدوں کے ساتھ رہے گا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا. اللہ کے پیارے نبی نے صحابی کو بلایا اور قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنا دی. آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر تم اپنے نبی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو، قرآن کی یہ آیت تمہیں پیغام دے رہی ہے، تم اپنے نبی کی اطاعت کرو، تم اپنے نبی کی اتباع کرو، تم اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلو، اللہ جنت میں تمہیں اپنے نبی کے ساتھ رکھے گا. تو اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو اور رسول کے ساتھ خیانت. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اے ایمان والو اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو. یہ تیسری امانت میں خیانت کیا ہے؟ یہ بندوں کے حقوق میں خیانت ہے. کسی کا مال آپ نے ہڑپ لیا، کسی کی زمین آپ نے ہڑپ لی، کسی کا حق آپ نے نہ دیا، یہ اس کے حق میں خیانت ہے، اور یہ خیانت اللہ کیا بہت بھاری پڑے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا. او لوگوں، تم دنیا میں لوگوں کا حق دے دو، ورنہ قیامت کے دن دینا پڑے گا. حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ قیامت کے دن اگر بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ دار بکری نے اگر مارا ہے، اس کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، اس سینگ والی بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا، اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا. اگر تم نے کسی کا حق مارا ہے تو قیامت کے دن اس حق کو چکانا پڑے گا. جانتے ہو ابھی زلزلہ آیا تھا نیپال کے بنارس میں، میں نہیں تھا اس وقت، میں ٹرین پہ تھا، بہار میں تھا. میری اہلیہ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ابھی زلزلہ محسوس ہوا ہے، ہلکا سا زلزلہ، پورے یو پی کے اندر اس کا جھٹکا محسوس، ہلکا سا زلزلہ. جہاں زلزلہ آیا وہاں تباہی ہوئی اور باقی علاقوں میں زلزلہ محسوس. یہ زلزلہ جس کو سائنٹسٹ ناپ رہے ہیں یہاں یہ کتنے پیمانے کا زلزلہ ہے، یہ کتنا خطرناک زلزلہ ہے، اس کی تریوتا کو، اس کی شدت کو آج سائنسدان ناپ رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ایک زلزلہ ایسا بھی آنے والا ہے جس زلزلے کی شدت کو کوئی ناپ نہ سکے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. وہ قیامت کے دن کا زلزلہ ہوگا جو بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت. اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہے. اور آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر محبت کسی کو ہوتی ہے، ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے. اللہ مثال بھی کیسی دے رہا ہے، فرمایا کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اتنی بے خبر ہو جائے گی، اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اور حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ان کے حمل برباد ہو جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے لوگوں کا چہرہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. بلکہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا.
میرے بھائیوں وہ قیامت کا دن ہوگا. تصور کرو چھوٹے موٹے زلزلوں سے آج ہم ڈر جاتے ہیں. قیامت کے دن کا زلزلہ جب آئے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے. اے آدم آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ پہلے انسان ہیں, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. اے آدم آپ دیکھ رہے ہیں ہم کتنی مصیبت میں ہیں, سورج 1 میل کی دوری پر ہے, گرمی سے لوگ بے حال ہیں. اے آدم آپ اللہ سے دعا کر دیجئے, اللہ سے سفارش کر دیجئے, اللہ سے گزارش کر دیجئے کہ جلدی سے حساب لے لے, جلدی سے ہمارا معاملہ ختم کر دے. حضرت آدم کہیں گے لست لہا, میں اس کے لائق نہیں ہوں. تم ایک کام کرو, حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. اے نوح علیہ السلام آپ دنیا میں اللہ کے پہلے رسول ہیں, آپ سے ہم گزارش کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی اپیل کر دیجئے, جلدی سے ہمارا حساب لے لے. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے لست لہا, میں بھی سفارش کرنے کا کہ لائق نہیں ہوں. ایک کام کرو تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ, ابراہیم بھی معذرت کر لیں گے. لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے, وہ بھی معذرت کر لیں گے. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ بھی معذرت کر لیں گے. حضرت عیسیٰ کہیں گے او لوگو تم ایک کام کرو, اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. اب سب سے آخر میں لوگ ہمارے نبی کے پاس آئے. سارے انبیاء کی زبان سے ایک ہی جواب نکلے کہ مجھے اپنی فکر ہے, نفسی نفسی, مجھے تو اپنی چنتا ہے, میں اس کے لائق نہیں ہوں. سارے انبیاء کو تو اپنی جان کی اور اپنی پہلے فکر ہوگی, مگر ہائے ہائے ہمارے نبی کو کس کی فکر ہوگی. حدیث کے الفاظ ہیں, بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی فرمائیں گے انا لہا, ہائے لوگوں میں تمہاری سفارش کروں گا. آپ کو اپنی امت کی فکر ہوگی, آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جو آج تک کسی نے نہ کی ہوگی. اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک, اے محمد اپنا سر اٹھائیے, سل توتا, آج مانگی آپ کو دیا جائے گا. اشفا تو شفا, آج آپ سفارش کیجئے, آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ, جب اللہ تعالیٰ میری سفارش کو قبول فرمائے گا تو 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جائیں گی, ایک امانت بھیجی جائے گی اور دوسری رشتہ داری بھیجی جائے گی. فَتَقُومَانِ عَلَى جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ, اور پل صراط کے دونوں طرف یہ دونوں چیزیں کھڑی ہو جائیں گی. ایک طرف امانت کھڑی ہو جائے گی, ایک طرف رشتہ داری کھڑی ہو جائے گی. اور جن لوگوں نے امانت میں خیانت کی ہوگی اور جن لوگوں نے حقدار اپنے رشتہ دار کے ساتھ رشتہ توڑا ہوگا, رشتہ کاٹا ہوگا, یہ دونوں اس کو پل صراط کو پار کرنے نہیں دیں گی. کتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی, پل صراط جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ باریک وہ پل, اور اپنے اپنے عمل اور ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے لوگ اس پل پر سے کراس کریں گے. کوئی بہت تیزی کے ساتھ پار کرے گا, کوئی گھسٹ کر پار کرے گا, کوئی اس پر سے جہنم میں گر جائے گا. اس پل کے اوپر ایک بریکر کی طرح کھڑے ہو جائیں گے, ایک طرف امانت اور ایک طرف رحم, رشتہ داری, اور یہ دونوں جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی اور جس نے رشتہ داری کا حق ادا نہ کیا ہوگا اس کو یہ پل صراط پار کرنے نہیں دیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, امانت وہ چیز ہے. ہمارے پیارے نبی کی سیرت آپ اٹھائیے. ہمارے پیارے نبی نبوت کا اعلان کرنے کے پہلے مکہ میں کس نام سے جانا جایا کرتے تھے, کس نام سے لوگ آپ کو جانا کرتے تھے, ذرا دیکھیے. مکے میں لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانا کرتے تھے. سب کو پتا تھا محمد الرسول اللہ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہ سنا اور آپ نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کی. آپ صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے. یہاں تک کہ جب آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے لگے, ہجرت کی رات بھی جب آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا تھا تو آپ نے علی سے کیا کہا تھا, اے علی میرے بستر پہ تمہیں سونا ہے, آج کی رات مجھے مدینہ جانے کا حکم ملا ہے. اے علی آج کی رات میں بستر پہ مجھے تمہیں سونا ہے, میرے بستر پہ تمہیں سونا ہے, لیکن اے علی صبح ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ تم مکہ والوں کی امانتیں ان کو لوٹا دیں. یہ واقعہ تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا, یہ واقعہ تو بچہ جانتا ہے, ہم نے چمن اسلام کے اندر بھی یہ واقعہ پڑھا ہے.
اللہ کے پیارے نبی حضرت علی کو یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ اے علی صبح ہو جائے تو مکہ والوں کو ان کی امانتیں لوٹا دینا. لیکن میرے پیارے ساتھیوں کبھی آپ نے غور کیا جب مکہ والے آپ کے دشمن بن چکے ہیں اور آپ کی جان کے پیچھے پڑ چکے ہیں, ان حالات میں بھی اگر اللہ کے نبی کے گھر میں ان کی امانت رکھی ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر کتنا وشواس کرتے تھے, کتنا بھروسہ کرتے تھے. ان کو اپنی امانت رکھنے کے لیے اگر کوئی ملا تو جناب محمد الرسول اللہ ملے ہیں. ساری دشمنی ایک طرف اور میرے نبی کی امانت ایک طرف. میرے نبی کی پہچان امانت داری تھی. میرے امانت میں خیانت کرنا یہ میرے نبی کی شان. ارے نبی کی چھوڑو, کسی مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے. جانتے ہو امانت میں خیانت کس کی پہچان ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اے نبی یہ تو یہودیوں کی پہچان ہے کہ اگر تم کو ان کو امانت کے طور پر ایک دینار بھی دے دو گے تو اے نبی جب تک کھڑے ہو کر کے ان سے وصولو گے نہیں, وہ ایک دینار بھی تم کو واپس نہ کریں گے. اتنے بڑے بے ایمان اور اتنے بڑے امانت میں خیانت کرنے والے یہودی ہیں. امانت میں خیانت کرنا یہ یہودیوں کی نشانی ہے. اور آگے بڑھو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث. منافق کی 3 پہچان ہے, منافق کی 3 علامتیں. اذا حدث کذب, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ ہے امانت. اور جب امانت کی بات آئی تو میری ماں اور بہنوں آپ بھی سن لیجیے, اور میرے بزرگوں اور دوستوں آپ بھی سن لیجیے. امانت میں ایک اور چیز بھی داخل ہے, اپنی اولاد کی تربیت کرنا بھی امانت ہے. اولاد اللہ تعالی بڑے خوش نصیب لوگوں کو دیتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے. اگر اللہ نے آپ کے گھر کو, آپ کے گھر کے آنگن میں بچوں کی کلکاریوں سے آپ کے گھر کا آنگن گونج رہا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. کتنے شادی شدہ جوڑے ہیں جن کے گھر میں آج بچے نہیں ہیں, شادی کو 10-10 سال 20-20 سال ہو گئے, اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, ترس رہے ہیں اولاد کے لیے. اگر اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, مال اور اولاد کی محبت میں کہیں اس قدر پاگل نہ ہو جانا کہ اللہ کے ذکر سے تم غافل ہو جاؤ. تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. میری پیاری ماں بہنوں, آپ گھر میں رہتی ہیں, جوان بیٹی آپ کے ساتھ رہتی ہے, بیٹی جوان ہو رہی ہے, زمانے کی ہوسناک نگاہیں آپ کی بیٹی کے اوپر پڑ رہی ہیں اور آپ کی بیٹی بھی زمانے کے رنگ میں رنگی چلی جا رہی ہے. میری پیاری ماں بہنوں, آپ کی جوان بیٹیاں آپ کی گردن پر اللہ کی طرف سے بہت بڑی امانت ہے. بیٹی کو پالنا اور بیٹی کی پرورش کرنا یہ بہت بڑا امتحان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات کن له سترا من النار. جس کو اللہ تعالی بیٹی دے کر کے آزماتا ہے, جس کے گھر میں بیٹیاں جنم لیتی ہیں اور اس امتحان کے اندر وہ کھرا اتر جاتا ہے, وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں. آج اللہ نے مجھے 3 بیٹیوں کا باپ بنایا ہے. تیسری بیٹی میری پیدا ہوئی, میرے کچھ دوستوں نے مذاق میں کہا مولانا آپ تو جنت کے حقدار ہو گئے, اب تو جنت کے حقدار ہو گئے. میرے بھائیو, آج تیسری بیٹی کی پیدائش پر لوگ خوشخبری دیتے ہوئے کہنے لگے آپ تو جنت کے حقدار ہو گئے. مگر یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے میرے بھائی. بیٹیوں کو پالنا اور بیٹیوں کی پرورش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. آج حالات آپ دیکھیے, ابھی بنارس میں 3-4 دن پہلے کا واقعہ ہے. 6-7 سال کی معصوم بچی انتقال کرتی ہے اور قبر میں اس کے ماں باپ اس کو دفن کرتے ہیں, اور اگلے دن جب باپ قبر پہ جاتا ہے اور قبر کی حالت دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ قبر سے چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے. بچی کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے مجھے میرے دل کو پتا نہیں, بھروسہ نہیں ہو رہا ہے, مجھے
کچھ ڈاؤٹ لگ رہا ہے، کچھ شک لگ رہا ہے، ضرور اس قبر کے ساتھ کوئی کھلواڑ کیا گیا ہے۔ جب قبر کو دوبارہ کھودا گیا، بیٹی کی لاش قبر میں سے غائب ہے۔ پورے قبرستان میں تلاش کیا گیا تو ایک کونے میں بیٹی کی لاش ملتی ہے اور بیٹی کے ساتھ ایک آدمی ملتا ہے، اور جب اس سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے تو پتہ یہ لگتا ہے اس نے نشے کی حالت میں اس 6 سال کی بچی کو قبر میں سے نکالا اور اس کو اپنے بغل میں لٹا کر کے وہ سو گیا۔ اس کے بعد لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا، نہیں معلوم اس مردہ 6 سال کی بچی کے ساتھ اس ظالم نے کیا کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعہ دیکھ کر کے اور سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اس سماج میں جی رہے ہیں، ہم اس سوسائٹی میں جی رہے ہیں جہاں 6 سال کی بچیاں مرنے کے بعد بھی سیف نہیں ہیں، ان کی لاشیں بھی سیف نہیں ہیں۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں میرے بھائیوں، جہاں قبرستان جیسی جگہ پر جہاں میرے نبی جا کر کے رویا کرتے تھے، جہاں صحابہ کرام جا کر کے رویا کرتے تھے، آج ان قبروں سے بچیوں کی لاشوں کو نکال کر کے ان کے ساتھ یہ بےہودہ حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ میری پیاری ماں و بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹیوں کی ماں بنایا ہے اور آپ کو بیٹیوں کا باپ بنایا ہے تو بیٹیاں آپ کے کندھے پر بہت بڑی امانت ہے۔ ان بیٹیوں کو ہمیں زمانے کی گندی نظروں سے بچانا بھی ہے، ان بیٹیوں کے کردار کی حفاظت بھی کرنا ہے، اور جب وہ بیٹیاں جوان ہو جائیں تو اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر کے ان بیٹیوں کو ویدا بھی کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اولاد بہت بڑی امانت آپ کے کندھے پر ہے اور آپ کو قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ باپ بننا آسان کام نہیں ہے۔ اگر آپ باپ ہیں، اگر ماں ہیں، یہ اولاد آپ کے لیے امانت ہے اور اس امانت میں خیانت کر کے آپ بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا ثم یموت یوم یموت وہو قاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈال دی اور اپنی ذمہ داری کو اس نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، اس نے امانت میں خیانت کیا، اس انسان کے اوپر جنت اللہ تعالیٰ حرام کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اولاد والو، یہ اولاد بھی آپ کے کندھے پر بہت بڑی امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت نہ کرنا، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا، اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت کرنا، اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنا۔ بیٹی کالج سے آئی، آپ نے موبائل نہیں دلایا تھا، بیٹی کالج سے آئی، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس نے اپنی ماں کو موبائل دکھایا، اس نے اپنے باپ کو موبائل دکھایا، باپ کو ایک بار بھی یہ پوچھنے کی توفیق نہ ہوئی بیٹی میں نے تو تجھے موبائل نہ دلایا تھا، یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ او لوگو، اتنے اندھے نہ بنو، اتنے نادان نہ بنو۔ اگر آپ کی جوان بیٹی کے ہاتھ میں موبائل آیا اور وہ موبائل آپ نے نہیں دلایا ہے تو یہ پوچھنے کا حق آپ کو ہے کہ تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام مسجد میں رہا کرتی تھی اور ان کی پرورش اس دور کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ پرورش کرنے والا ایک نبی ہے اور جس لڑکی کی پرورش کی جا رہی ہے وہ اللہ کی بہت نیک بندی ہے۔ حضرت مریم اللہ کی بڑی نیک بندی تھی اور مسجد میں رہا کرتی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا۔ حضرت زکریا جب مسجد میں آتے ہیں اور مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل دیکھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ۔ مریم کہتی ہیں یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تب جا کر کے حضرت زکریا کو خیال آیا کہ اگر میری بھانجی کو، اگر میری سالی کی بیٹی کو، اگر مریم کو بغیر موسم کا پھل مل سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو اللہ تعالیٰ اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ تب حضرت زکریا نے اولاد مانگی اور اللہ نے ان کو بڑھاپے میں یحییٰ عطا کیا تھا۔ میرے بھائیوں، مریم کے حضرت زکریا کے جیسے مربی بنو۔ آپ کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، آپ کے بیٹے کہاں جا رہے ہیں، ان کی تربیت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج معاف کیجیے گا، ہمارے 4 سال کے بچوں کو، 5 سال کے بچوں کو آج موبائل پال رہا ہے، ماں نہیں پال رہی ہے، باپ نہیں پال رہا ہے، موبائل پال رہا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ 5 سال کے بچے اس موبائل سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ کبھی آپ دھیان دیجئے وہ بچے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں کیا سیکھ رہے ہیں۔ وہ 5 سال کا بچہ پوچھتا ہے مما میری کوئی گرل فرینڈ کیوں نہیں؟ پاپا آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے کیا؟
اپنی ماں سے پوچھتا ہے آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے کیا؟ یہ 5 سال کے 4 سال کے بچے کو یہ تربیت کہ گرل فرینڈ کوئی چیز ہوتی ہے، بوائے فرینڈ کوئی چیز ہوتی ہے، کرش کوئی چیز ہوتی ہے، محبوبہ کوئی چیز ہوتی ہے، یہ ریلیشن شپ کوئی چیز ہوتی ہے، یہ بےہودہ چیزیں کون سکھا رہا ہے؟ یہ موبائل سے۔ اور ماں بیچاری بڑی مگن ہے، بڑے شوق سے بڑے نخرے سے کہتی ہے میرا بچہ تو جب تک موبائل ہاتھ میں نہ تو کھانا نہیں کھاتا ہے۔ پہلے کے بچے نہیں پلے تھے، پہلے ماں نے بچے نہیں پالے تھے کیا؟ تم نے اپنے بچوں کو مجبور بنا دیا ہے، موبائل ہاتھ میں تب وہ کھانا کھائیں گے، موبائل ہاتھ میں تب وہ تمہاری بات مانیں گے۔ موبائل کا اپنے بچوں کو مجبور مت بناؤ میرے بھائیو، اپنی بچوں کی تربیت خود کرو، موبائل کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت مت کرو، ورنہ آنے والی نسلوں کو آپ بچا نہیں پائیں گے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ انسان نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے ہوں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا، ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے وقت نہ ہو۔ بچوں کو ٹائم دو، بچوں کی تربیت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیو۔ اولاد بھی بہت بڑی امانت ہے اور اس امانت کا جواب ہمیں دینا۔ اور آگے بڑھیے، اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ نے آپ کو جوان بنایا ہے، آپ کے جسم کے اندر طاقت ہے، آپ کے جسم کے اندر انرجی ہے، آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو 40 سال کا 50 سال کا انسان نہیں کر سکتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی بھی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے، اور اس جوانی کا حساب بھی ہمیں اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہ پائے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال کیا جائے گا ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ اور دوسرا سوال کیا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تو نے 18 سال سے لے کر کے 40 سال کا جو طاقت کا دور تھا، جو انرجی کا دور تھا، تو نے وہ دور کہاں گزارا۔ اس دور کا تجھے حساب دینا پڑے گا، تجھے اپنی جوانی کا حساب دینا پڑے گا۔ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بھوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر تو رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ میرے بھائیو، یہ جوانی آج ہے، یہ جوانی آج ہے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ جوانی کے ختم ہونے تک ہم اور آپ زندہ رہیں گے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کتنے نوجوانوں کے جنازے ہم نے کورونا میں اٹھائے، کتنے نوجوان آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں۔ اسی سدھارتھ نگر کی سرزمین کا ایک نوجوان عالم دین، ممبئی کی سرزمین پر امامت کرانے والا اور تقریر کے میدان میں اپنا لوہا منوانے والا شیخ عبد الرحمن سلفی ہمارے دوستوں میں سے تھے۔ آپ نے دیکھا کتنا خطرناک ان کے ساتھ حادثہ ہوا تھا، اور اسی طریقے کا ایک بڑا خطرناک حادثہ میرے ساتھ ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ میرے بھائیوں، حادثے پوچھ کر کے نہیں آئیں گے، موت آپ سے پوچھ کر کے آپ کے دروازے پر دستک نہیں دے گی۔ میرے بھائیوں، یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جوانی کا غلط یوز نہ کرو، جوانی کا غلط استعمال نہ کرو، جوانی کو مستانی نہ بناؤ، جوانی کو زناکاری اور بدکاری میں نہ گزارو۔ یہ جوانی بہت بڑی امانت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ دوسری چیز وصحتک کا قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وغناک کا قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے سے پہلے۔ اور چوتھی چیز وفراغک کا قبل شغلک، اپنے وقت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ، بزی ہو جاؤ۔ اور پانچویں چیز وحیاتک کا قبل موتک، اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس لوگوں کی لائن لگی ہے اور دو عورتیں اپنی بکریوں کو لے کر کے الگ کھڑی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں لڑکیوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ما خطبکما، کیا بات ہے تم دونوں لڑکیاں لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو اپنی بکریوں کو لے کر کے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، تو دونوں لڑکیوں نے جواب دیا یہ مردوں کی لائن لگی ہے اور مردوں کی لائن میں ہم عورتوں کا لائن میں کھڑے ہونا اور ان سے اپنے جسم کو ٹچ کرانا یہ مناسب نہیں ہے، جب مردوں کی بھیڑ ختم ہو جائے گی تب اپنی بکریوں کو ہم پانی پلائیں گے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اس کو کہتے شرم و حیا، اس کو کہتے غیرت۔ آج ہماری مسلمان لڑکیاں آج دیکھو سوشل میڈیا پر اپنے فوٹو ڈال رہی ہیں، آج فیس بک کے اوپر اپنی تصویریں ڈال رہی ہیں، آج واٹس ایپ کے اوپر اپنی تصویریں ڈال رہی ہیں۔ ہاں ایک احسان یہ کرتی ہیں کہ پورا کپڑا تو نظر آ رہا ہے، پورا زیور تو نظر آ رہا ہے، مہندی کا ڈیزائن تو نظر آ رہا ہے، ہاں چہرے کو چھپا لیتی ہیں، چہرے کے اوپر کوئی ایموجی بنا دیتی ہیں، چہرے کے اوپر کوئی اسٹار بنا دیتی ہیں اور یہ دکھاتی ہیں کہ صاحب ہم تو بڑے پردہ والے گھر سے تعلق رکھتی ہیں، ہم اپنا چہرہ نہیں دکھاتی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، ایک عورت سر سے پیر تک چھپانے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب یہ عورت پردے سے نکلتی ہے شیطان کا ہتھیار بن جاتی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، جو قرآن آپ سے یہ کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اے مسلمان عورت جب تو کسی غیر مرد سے بات کرے تو تیری بات کرنے کا لہجہ بھی سخت ہونا چاہیے، تیرے آواز میں کڑک پن ہونا چاہیے، تیری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والا تیرے بارے میں کچھ اور سوچنے لگے۔ میری پیاری ماں بہنوں، جو قرآن اس معاملے میں اتنی سختی کرنے کا حکم دیتا ہے وہ قرآن اس بات کی اجازت کیسے دے دے گا کہ ٹرین میں آپ اپنا چہرہ کھول کر اور اپنا نقاب اتار کر کے آپ ٹرینوں میں سفر کریں، آپ فلائٹوں میں سفر کریں، آپ فیس بک اور سوشل میڈیا پر اپنے فوٹوز کو ڈالیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، ان دونوں لڑکیوں کی شرم و حیا کو دیکھو، انہوں نے کہا کہ یہ مردوں کی لائن لگی ہے اور مردوں کی لائن میں سے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہ پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور دونوں کی بکریوں کو آگے بڑھ کر کے پانی پلا دیا، اور جب آگے بڑھ کر کے پانی پلا دیا تو انتظار نہیں کیا کہ دونوں لڑکیاں کہ تھینک یو، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، کوئی شکریہ کا انتظار نہیں کیا، ان کو بکریاں تھمائیں اور آ کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار تیرا بندہ موسیٰ بڑے لمبے سفر سے آیا ہے، اے اللہ بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، بے در ہوں، اے اللہ تو میں تیرے کرم کا محتاج ہوں، اب تو ہی کرم فرما دے۔ ادھر موسیٰ کے منہ سے دعا نکلی، ادھر دونوں لڑکیاں جب اپنے گھر جاتی ہیں اور اپنے باپ کو بتاتی ہیں کہ اے ابا جان آج ایک بڑا شریف انسان ملا تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، نہ نظر بھر کے ہم کو دیکھا، نہ ہم سے ہمارا نام پوچھا، نہ ہم سے ہمارا پتہ پوچھا، نہ ہمارے شکریہ کا انتظار کیا، ہماری مدد کر کے چلا گیا۔ تو ابا جان نے کہا کہ جا کر کے اس کو بلا کے لاؤ، ہم اسے کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ دونوں لڑکیاں، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی واپس آتی ہے تو قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی واپس آئی اور جب وہ چل رہی تھی اللہ فرماتا ہے شرما شرما کے چل رہی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان لڑکی کی چال سے پتہ لگ جانا چاہیے کہ وہ شریف گھر کی لڑکی ہے، اس کی چال کے اندر بھی شرم و حیا ہونی چاہیے۔ عورت کی چال بتا دیتی ہے وہ شرم و حیا والے فیملی سے تعلق رکھتی ہے یا بے حیا فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ شرما شرما کی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے، میرے ابا آپ کو آپ کی محنت کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے گھر پہنچے، دونوں لڑکیوں کے گھر پہنچے اور لڑکیوں کے باپ کو پورا واقعہ سنایا تو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا تھا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین،
अमीन। اے ابا جان ہمیں ایک نوکر کی ضرورت ہے، اے ابا جان ان کو آپ نوکری پر رکھ لیجئے، ان کو اپنے گھر کا ملازم بنا لیجئے۔ اے ابا جان ایک ملازم کے اندر، ایک نوکر کے اندر، ایک کسی کام کرنے والے ورکر کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو وہ طاقتور ہونا چاہیے اور دوسری امانت دار ہونا چاہیے۔ اے ابا جان یہ انسان امانت دار بھی ہے، اس نے ہم دونوں لڑکیوں کو اکیلے میں دیکھ کر کے موقع کا فائدہ نہ اٹھایا، موقع پر چوکا نہ مارا، اس نے ہمیں ایک نظر اٹھا کر کے بھی نہ دیکھا، اس نے اپنی نظروں کا غلط استعمال نہ کیا۔ اور ابا جان یہ جسمانی اعتبار سے بھی بڑا طاقتور ہے، آپ اس کو مزدوری پر رکھ لیجئے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں بتا رہا ہے کہ ہم اپنی جوانی کو امانت دار جوانی بنائیں، ہم جوانی کے معاملے میں امانت دار بنیں۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرو، یہ بھی جوانی میں خیانت ہے۔ اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال نہ کرو، یہ بھی جوانی میں خیانت ہے۔ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرو، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور آگے بڑھیے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے۔ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے یا نہ کرے، فیس بک پر مدرس ڈے اور فادرس ڈے ضرور مناتا ہے۔ انسان ریئل میں لوگوں سے تعلقات بہت کم رکھتا ہے، مگر فیس بک پر اس کے ہزاروں دوست ہوتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سوشل میڈیا بھی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی امانت ہے۔ آپ اس کا اچھا استعمال کر کے بہت سارے بھلائی کے کام کر سکتے ہیں، آپ اچھی باتوں کو شیئر کر سکتے ہیں، آپ علماء کے بیانات کو پھیلا سکتے ہیں، آپ توحید کی دعوت کو عام کر سکتے ہیں، اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لڑکیوں سے ناجائز تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں، جو کہ ہو رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا زناکاری اور بدکاری کا ایک پلیٹ فارم بھی بن چکا ہے، اور آج سوشل میڈیا کے اندر نہ جانے کتنے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے پہلے تعلق بناتے ہیں، بات چیت کے ذریعے معاملہ شروع ہوتا ہے اور وہ جا کر کے ختم ہوتا ہے زناکاری اور بدکاری کے اوپر۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ موبائل بھی بہت بڑی امانت ہے، یہ سوشل میڈیا بھی بہت بڑی امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت نہ کرو، اس موبائل کا غلط استعمال نہ کرو، اس سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کرو۔ ہو سکتا ہے آپ نے موبائل میں کوئی غلط چیز دیکھ کر کے اس کے ثبوت کو مٹا دیا ہو سکتا ہے آپ نے کسی سے چیٹنگ کر کے چیٹنگ کو ڈیلیٹ کر دیا ہو، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے فرشتے آپ کی ساری چیٹنگ کا اسکرین شاٹ لے رہے ہیں، آپ کے سارے براؤزر میں آپ نے کیا کیا دیکھا ہے، آپ نے موبائل پر کیا کیا دیکھا ہے، فرشتوں کے پاس سارا ریکارڈ ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ہمارے کرامن کاتبین تمہارے اوپر نگرانی کر رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک ایکٹیویٹی کو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم کس سے چیٹنگ کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو، رات کو 2-2 بجے تم فون پر کیا کیا بول رہے ہو، فرشتہ ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور یہ ریکارڈنگ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ ریکارڈنگ اللہ ہماری گردن میں ڈالے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں ہم لٹکا دیں گے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور اللہ کہے گا پڑھ میرے بندے، تیری کتاب تیرے سامنے موجود ہے، تیرا نام اعمال تیرے سامنے موجود ہے، تو خود حساب کر لے تیرے ساتھ کیا ہوا۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا بھی بہت بڑی امانت ہے، اس امانت میں خیال۔ میری ماں بہنوں، بیوی شوہر کے لیے امانت ہے، شوہر بیوی کے لیے امانت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا برا انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ رات میں صحبت کرے اور صبح کو دوستوں کو راز کی باتیں بتائیں۔ میاں بیوی کا تعلق یہ بھی بہت بڑا سیکرٹ ہے، بہت بڑی امانت ہے، اس امانت میں کوئی خیانت نہ کرے۔ مردوں سے بھی کہتا ہوں اپنے میاں بیوی کے تعلقات کی باتیں دوستوں سے شیئر نہ کیا کرو۔ بہنوں سے کہتا ہوں، ماں بہنوں سے کہتا ہوں یہ پرائیویٹ چیزیں
ہیں ان کو پرائیویٹ رکھو، اس امانت کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کرو۔ اور یاد رکھو میری پیاری ماں بہنوں، اس امانت میں یہ بھی خیانت ہے کہ آپ اپنے بستر پر کسی غیر مرد کو انٹری کرنے دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی ایسے انسان کو آنے دے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ بیویاں آپ کی امانت ہے۔ آپ نے جب مولوی صاحب کے سامنے، قاضی صاحب کے سامنے جب آپ نے کہا کہ میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، آپ نے جب اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں قبول کیا تو آپ نے امانت کے طور پر ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ۔ اے مردو، تم نے اپنی عورتوں سے جب نکاح کیا تو اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے اور اللہ کا نام لے کر کے ان کو اپنے نکاح میں لیا۔ کل تک وہ سر سے پیر تک تمہارے لیے حرام تھی، آج سر سے پیر تک تمہارے لیے حلال ہو گئی ہیں۔ اس لیے اپنی بیویوں کو امانت کے طور پہ سمجھو اور اس امانت میں کبھی خیانت نہ کرو، کسی غلط طریقے سے بیویوں کے ساتھ پیش نہ آؤ، ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرو جو اسلام کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف۔ اور آخری چیز، امانت میں خیانت کی جب بات آئی ہے، ہم اس دور میں ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں، نااہل لوگ جو جس کام کے لائق نہیں ہے اس کو وہ ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ جو انسان انگوٹھا چھاپ ہے اس کو تعلیمی اداروں کا ذمہ دار بنایا جا رہا ہے۔ جو فجر کی نماز میں بھی نہیں آتا اس کو مسجد کا متولی بنایا جا رہا ہے۔ جس کو تعلیم کی الف ب نہیں آتی وہ مدرسے کا ناظم بنا بیٹھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی امانت میں بہت بڑی خیانت ہے، نااہل لوگوں کو ذمہ داری اور عہدے دینا، اور قیامت کے پہلے یہ چیز بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ سوال پوچھنے والا واپس جانے لگتا ہے، اللہ کے نبی پوچھتے این السائل، سوال کرنے والا کہاں گیا؟ اللہ کے نبی اسے واپس بلاتے ہیں اور کہتے اذا زکیت الامانت فانتظر الساعہ۔ اے میرے صحابی، جب امانت کو برباد کر دیا جائے، جب امانت نااہل لوگوں کے حوالے کر دی جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی معاملہ نااہل لوگوں کے حوالے کر دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج وہ حالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آج عالم، بڑے بڑے عالم بیچارے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اپنے چکنی چپڑی باتوں کی بدولت اور اپنے سوشل میڈیا پر اپنی مقبولیت کے باعث ایسے لوگ جن کے پاس علم بھی نہیں ہے آج وہ عوام کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، علم ہمیں علماء سے لینا ہے۔ علماء جب تک آپ کے پاس موجود ہیں ان علماء کی قدر کرو میرے بھائیوں۔ آپ یاد رکھو، آپ کے عالم کی جگہ آپ کا موبائل نہیں لے سکتا، آپ کے عالم کی جگہ آپ کا یوٹیوب نہیں لے سکتا، آپ کے مفتی کی جگہ آپ کا انٹرنیٹ نہیں لے سکتا۔ آپ فتویٰ اپنے مفتی سے پوچھو، آپ علم اپنے علماء سے حاصل کرو۔ ہمارا بچہ انگلش میں کمزور ہے، ہم میتھ کے ٹیچر سے انگلش نہیں پڑھواتے۔ ہمارا بچہ میتھ میں کمزور ہے، ہم انگلش کے ٹیچر سے میتھ نہیں پڑھواتے۔ میرے بھائیوں، علماء آپ کے دین کے ٹیچر ہیں، اور دین کا ٹیچر اسی کو بناؤ جو علم دین سیکھنے والا اور علم دین کا ماہر ہو۔ ہر کسی کو اپنا ٹیچر مت بناؤ۔ نبی کے